السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں. آج لیو ان اے پریزنٹ مومنٹ پارٹ 3 کے ساتھ ریئل بینگ کے ریئل کانسیپٹ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ ایکچولی وائی یو نیڈ ٹو لیو ان پریزنٹ مومنٹ اینڈ واٹ از دا رائٹ اسٹیٹمنٹ ٹو لیو ان ار پریزنٹ مومنٹ اینڈ ہاؤ یو کین ڈو پریکٹس ٹو لیو ان اے پریزنٹ مومنٹ. پارٹ 2 میں میں نے جس چیز کا ذکر کیا تھا ڈیٹیل میں، اٹ واز ریئل بینگ. ہم لوگوں کو پریزنٹ مومنٹ میں رہنے کے لیے اپنے ریئل بینگ میں آنا ہے، اور اس چیز پہ میں نے لاسٹ اپنی آڈیو میں بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی. اب میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ ہمیں ریئل بینگ میں کیوں آنا ہے، اور اس کو میں نے پہلے اس کی ریزن ڈیفائن کی کہ کیوں ہمیں ریئل بینگ میں آنا ہے، اپنے کیسے آنا ہے، اور اس کی ایگزامپل کے ساتھ میں نے اس کو ایکسپلین کیا. اب میں اس کو تھوڑا سا ایک ایڈوانس لیول پہ لے جانا چاہوں گی. اگر آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ایکچولی واٹ از دا ریئل بینگ اور کیوں ریئل بینگ میں آنا ہے اور کیسے ریئل بینگ میں آنا ضروری ہے آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں رہنے کی پریکٹس کرنے کے لیے اور پریزنٹ مومنٹ میں آنے کے لیے، کیونکہ ایکچولی جب آپ اپنے آپ پر یہ پریکٹس کو اپلائی کریں گے، آپ پریزنٹ مومنٹ میں رہیں گے، اور پھر آپ اپنی سیلف ریکگنائزیشن کے جو پروسیس ہے اس پہ کام کر سکیں گے. اور آپ کی سیلف ریکگنائزیشن، آپ کی سیلف ریلائزیشن ہی آپ کی خودی ہے، اور آپ کو اپنی خودی کو پہچاننا ہے، خودی کے سفر پر نکلنا ہے. یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکچولی واٹ از دا ریئل بینگ. تو یہ میں نے اپنی اس کو لاسٹ ویڈیو میں اس کی بیسک کو میں نے ایکسپلین کیا. اب اس کی تھوڑی سی ہم چیزوں کو ایڈوانس لیول پر لے کر جاتے ہیں. تو فار ایگزامپل، ریئل بینگ ایکچولی وہ اسٹیٹمنٹ ہے جس میں انسان اپنی اس حالت میں آ جاتا ہے جس حالت میں رب نے اس کو پیدا کیا، یا وہ اپنی ایک نیچرل فارم میں آ جاتا ہے، ایک نیچرل حالت میں آ جاتا ہے. اور ڈیفینیٹلی ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہم پر اس دنیا کا رنگ چڑھتا چلا جاتا ہے. ایک بچے سے لے کر جیسے جیسے ہم جوان ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ دنیا، یہ سوسائٹی، ہمارے گھر والے، ہماری تربیت ہمیں وہ سب کچھ دیتی ہے جو ہمارے سب کانشیس میں بیٹھتا چلا جاتا ہے، ہماری پرسنالٹی بناتا ہے، ہمارا سب کانشیس بناتا ہے. اسی کی بیس پر ہم لوگ جو ہیں اپنی لائف میں آپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے آپ کو نیچرل اسٹیٹمنٹ میں لانا ہے، اپنی ریئل بینگ کی طرف جانا ہے. اور جب ہم اپنی ریئل بینگ کی طرف جاتے ہیں تب ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اپنی ذات کو پہچانتے ہیں، ہم رب تعالیٰ کے نیچرل پروسیس کو سمجھتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر میں آپ کو آج ایک اور بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ بتاتی چلوں. ریئل بینگ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. میں آپ کو جیسے انسان کے اندر اللہ نے ایک نفس رکھ دیا ہے. وہ نفس آپ کو آپریٹ کر رہا ہے. وہ نفس، آپ اس کو ایگو کہیں، آپ اس کو نفس کہیں، یا ہر کوئی اس کو اپنے حساب سے اس کے لیے ورڈز یوز کر سکتا ہے. ایکچولی نفس یا ایگو یہ وہ چیز ہے جس کو آپ چاہیں تو آپ کے اس نفس کو شیطان آپریٹ کر لے، چاہے تو اس کو آپ ایک بہت اچھے اور مسلمان کے لیول پر لے آئیں. یہی وہ نفس ہے جس کو آپ نے پیور کرنا ہے. مطلب ہمیں ایز اے ہیومن بینگ، ہمارے اندر رب نے ایک نفس رکھا ہے، ایک ہماری ایک پہچان، ہمارے اندر ہماری ایک ذات ہے. اور ہماری اپنی ذات اور ہمارے رب کے درمیان میں جو چیز آتی ہے وہ اس دنیا کا وہ لبادہ ہے جو ہمارے اوپر لپیٹ دیا جاتا ہے، اور وہ نفس کی فارم میں ہمارے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو نفس کے فارم میں ہمارے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، یہی وہ نفس ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے ہمارے اور اللہ کے بیچ میں حجاب آ جاتا ہے. اور ریزن کیا ہے کہ ایکچولی رب کی ذات اور ہماری ذات، یعنی ہمارا جو ریئل بینگ ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس پر یہ ایگو اور یہ نفس کی تہیں چڑھتی چلی جاتی ہیں، اور ہمیں خود بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے اندر ہماری کیا چیز جو ہے وہ نفس کی طرح پھلتی پھولتی جا رہی ہے.
ہم نے اب اس پروسیس میں جب ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں، ایک تو بہت نیچرل اور بہت ایزی پریکٹس ہے کہ ہم نے خود کو ریئل بینگ میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد جو تھوڑی ایڈوانس لیول کی پریکٹس ہے وہ یہ ہے، جو کہ تھوڑی سی مشکل ہے، جس کو مطلب جس میں آپ نے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ اب تزکیہ نفس کیا ہے کہ آپ نے اپنے نفس پہ غور کرنا شروع کرنا ہے، آپ نے اپنی ایگو پہ غور کرنا شروع کرنا ہے۔ اب عام طور پہ ہم لوگ ایگو کو لیتے ہیں کہ شاید ہمارا ایٹیٹیوڈ یا وہ ایک اسپیسیفک ایگو کا ورڈ ہوتا ہے، بٹ ایگو اٹس ناٹ سم تھنگ لائک دس۔ ایگو آپ کا ایک نفس ہے، اور وہ نفس میں ہر وہ چیز جو کہ آپ کو قرآن کے فکس پیٹرن سے ہٹاتی ہے، قرآنک لا سے ہٹاتی ہے، جو آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے، جو آپ کو سیدھے راستے سے دور کرتی ہے، ہر وہ چیز آپ کا نفس ہے۔ وہ بھوک ہو سکتی ہے، وہ لالچ ہو سکتا ہے، وہ حسد ہو سکتا ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ غصہ ہے، وہ محبت ہے، کسی سے بیجا محبت ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارا نفس کریٹ کرتی ہیں، ہمارا نفس بنا دیتی ہیں، اور پھر ہم نفس میں ایسے الجھ جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم اپنے ریئل بینگ سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایکچولی when we are in our real being we are more connected with our رب کی ذات، مطلب اپنے رب سے ہم اس وقت سب سے زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں جب ہم اپنے نفس کو مار لیتے ہیں یا ہم اپنے ریئل بینگ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تزکیہ نفس ہم نے کرنا ہے۔ اب تزکیہ نفس میں ہم نے اس کی پریکٹس کیا ہے کہ ہم نے اپنے نفس پہ غور کرنا ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ نے منع کی ہیں، جو اللہ نے ہمیں صحیح اور غلط بتایا ہے وہ کیا ہے، ہماری لیمیٹیشنز کیا ہیں۔ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے غصہ نہیں کرنا، ہم نے انا میں نہیں آنا، ہم نے کسی کا برا نہیں سوچنا، ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ یہ ساری وہ پریکٹسز ہیں جو اس پہ ہم نے غور کرنا ہے اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، خود کو ان پریکٹسز میں لانا ہے کہ جہاں یہ چیزیں آ جاتی ہیں وہ ہماری ایگو ہے، جہاں ہر وہ چیز جس میں ہماری میں آ جائے گی وہ ہماری ایگو ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ اس چیز کی پریکٹس کرتے 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 آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ ہر ایگو کی ہر پرت کو جب آپ اتارتے چلے جائیں گے، اپنی میں کو ختم کرتے چلے جائیں گے، تو آپ کو یہ اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، یو آر نتھنگ۔ اور پیچھے جو بچتا ہے وہ پھر یہ ریئل بینگ ہوتا ہے، وہ ایک پیور روح ہوتی ہے، اور وہ روح ہوتی ہے جس کے اندر میں نہیں ہوتی، اور وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، وہ اپنے رب کے سامنے ایکسیپٹنس میں ہوتی ہے، وہ اپنے رب کے سامنے سرنڈر میں ہوتی ہے۔ دیٹس دا ریئل بینگ، دیٹس دا بیوٹی ٹو کنیکٹ ود گاڈ۔ اس سٹیٹمنٹ پہ آنا ہے ہم نے، اور اس سٹیٹمنٹ پر آ کر ہی اصل میں آپ کو احساس ہوگا کہ یہ آپ کا ریئل بینگ ہے، یہ آپ کی خودی ہے۔ اور اس پوائنٹ پر آ کر جب آپ اپنے رب تعالیٰ کی ذات سے جڑتے ہیں تو پھر آپ کی ذات اس رب سے کنیکٹ بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کے سگنلز کو بھی ریسیو کرتی ہے، اپنے ہر کام میں اس کی مدد کو بھی فیل کرتی ہے، اور پھر ہی اس مقام پر آپ کی خودی اس لیول پر آتی ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں آپ کرتے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو ملتا ہے، بٹ اس کے لیے آپ کو اپنے اور رب کے اندر سے اس نفس کو ختم کرنا ہے، اور اس نفس کو ختم کرنے کے لیے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ اپنا تزکیہ نفس کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے، اپنی میں کو مارتے چلے جانا ہے۔ اب وہ میں جھوٹ میں آ رہی ہے، حسد میں آ رہی ہے، کینہ میں آ رہی ہے، یہاں تک کہ محبت میں آ رہی ہے، ہر طرح کی میں کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ پھر آپ اپنے ریئل بینگ میں آتے ہیں، اور پھر آپ اپنے رب سے جڑتے ہیں، پھر آپ کی خودی بلند ہوتی ہے اور اس مقام پر جاتی ہے جس پہ اقبال کہتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس مقام پر میں رہ ہی نہیں جاتی، میں بھی وہی ہو جاتی ہوں، اور وہ وہی ہوتا ہے اور میں بھی وہی ہوتی ہوں، پھر پیچھے پردے رہ ہی نہیں جاتے، پھر پیچھے حجاب رہ ہی نہیں جاتے، تو پھر ہر چیز وہی ہوتی ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے اور جو ہماری مرضی ہوتی ہے۔
یہ بہت خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے، مگر اس کے لیے بہت پریکٹس چاہیے. آپ لوگ کوشش کریں، اور اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس میں سے کوئی ایک بات سمجھ آتی ہے، کوئی ایک پوائنٹ سمجھ آتا ہے، تو اپنے اللہ سے بات کرنا شروع کریں. فار ایگزامپل میں کہتی ہوں تزکیہ نفس کریں، نہیں سمجھ آ رہی اللہ کو بولیں کہ مجھے تزکیہ نفس کرنا ہے، پلیز ہیلپ می، مجھے تیری طرف بڑھنا ہے، پلیز میری مدد کرے، میرے لیے راستے بنائیں، مجھے تجھے حاصل کرنا ہے، مجھے تیرے قریب ہونا ہے، میری مدد کریں. بلیو می، آپ کے لیے کرنے کا جو سب سے بیسٹ کام ہے، اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی، اپنے اللہ سے بات کرنا شروع کریں، اس سے مدد مانگیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کا رب آپ کے لیے آپ کی مدد کے لیے لوگ بھی بھیجے گا، آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ٹیچرز بھی بھیجے گا، وہ آپ کے لیے راستے بھی بنائے گا، آپ کو سب کچھ خود سمجھ آتا جائے گا. سب سے پہلے اپنی نیت بنا لیں. آپ نیت کریں، آپ کوشش کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اور اپنے اندر یہ سارے ایٹریبیوٹس پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی سب کچھ آپ کو اس زمین پر اتارنا، آپ کو اس زمین پر اتارنے کا مقصد ہی یہی ہے، خود کو پہچاننا. اور خود کو پہچانیں گے تو آپ اپنے رب کو پہچانیں گے، اور آپ اپنے رب کو پہچانیں گے تو آپ کو اپنی تخلیق کا مطلب سمجھ آئے گا، اس دنیا کی تخلیق کا مطلب سمجھ آئے گا، اس دنیا کی تخلیق کے راز سمجھ آئیں گے، قرآن پاک کے راز سمجھ آئیں گے، اور یہی آپ کی اس دنیا میں آنے کے مقاصد کو آپ پہ کھولیں گے. یہی وہ راستہ ہے. ادروائز آپ دنیا میں آئے، آپ نے کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ آپ کون ہیں، تو you are wasted. That's the conclusion of this video. Thank you so much.